अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ख़ासा तब्दील हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुबस्सरीन तो ये भी कह रहे हैं कि ये सियासी मंजरनामा ख़ासा बिगड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात जो है 9 मई के बाद उसके ऊपर ख़ासा मुश्किलात जो हैं वो आन पड़ी और एक नई सियासी जमात पाकिस्तान इस्तेहकाम वजूद में आई। क्या ये पार्टी जो है वो इलेक्शंस के अंदर आके कुछ वोट जो है इकट्ठे कर सकेगी, या फिर इस पार्टी को भी साइड लाइन कर दिया जाएगा? क्या इलेक्शंस पाकिस्तान में वक्त के ऊपर होंगे या फिर कुछ डिले किया जा सकता है, कोई ना कोई इमरजेंसी लगा के या फिर कोई हरबा इस्तेमाल करके जो है इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है, ताकि हुकूमत को कुछ वक्त मिल सके, कोई आवाम को रिलीफ दे सके महंगाई और बेरोजगारी फ्रंट्स के ऊपर, ताकि उनके पास कुछ वोट बैंक हासिल हो सके। आज के शो को हमने इसी हवाले से तरतीब दी ताकि हम बात कर सकें पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा और जमहूरियत का इस्तेहकाम किस हद तक पाकिस्तान में मुमकिन है। हमने दावत दिया एहतशाम को। एहतशाम, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं मुकर्ररा वक्त के ऊपर इस साल आपको नज़र आ रहे हैं, या ये डिले होके अगले साल भी इलेक्शंस हो सकते हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिरा। सबसे पहले तो आप ने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हालात संगीन हो सकते हैं। 2018 के इंतखाबात में या इससे कबल के जो भी इंतखाबात माजी में हुए हैं, उनमें ये सूरत हाल नहीं रही। कभी भी इस किस्म के हालात नहीं थे, कभी भी इदारों पर इस किस्म के हमले नहीं हुए। खैर, सिचुएशन संगीन हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अभी आपने इंट्रो में कहा कि किसी भी सूरत से अगले साल पर इन इलेक्शंस को डाला जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो है। ये मुमकिन तौर पर ज़ेर गौर ऑप्शन तो है, लेकिन जाहिर है कि ताली दोनों हाथ से बचती है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ टूट फूट के बाद भी इस वक्त एक हकीकत है, पाकिस्तान में उसका वोट बैंक है। तो मुमकिन तौर पर इस साल इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो पीटीआई कामयाब होती दिखाई देती है। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी भी सूरत से इन्हें अगले साल पर भी डाल दिया जाता है, तब भी जो बाकी जमातें हैं, पीडीएम की जो जमातें हैं, वो अपने वोट बैंक को उस हद तक बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी जिस तरह से इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक है। अगर आप मुझे ये बता दें कि नई सियासी जमात जो कि बनी है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, जिसके अंदर दीगर सियासी जमातों से खुसूसन तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ के इसको बनाया गया, आप क्या समझते हैं कि वोटर्स जो कि पाकिस्तान के अवाम है, जो कि पिस चुके हैं महंगाई और बेरोज़गारी के बोझ के नीचे, क्या वो इन लोगों को वोट देंगे? क्या इन्हें इलेक्टेबल्स को इलेक्शन में उतारना पड़ेगा कि कम अज़ कम हमारा जो सीटें हैं वो इंटैक्ट कुछ ना कुछ हम हासिल कर सकते हैं? या आप समझते हैं कि ये पार्टी जो है आके सरवाइव कर जाएगी? नहीं जी, जहाँ तक पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का ताल्लुक है, तो ये अल्लाह करे पाकिस्तान का इस्तेहकाम बरकरार रही। ये मेरी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। इस हवाले से जो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस पार्टी का ताल्लुक है, तो ये पार्टी जिस तरह से बनी है, जिन हालात में बनी है, मुझे कुछ भी इसके हवाले से, इसके फ्यूचर के हवाले से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को इसमें शामिल किया गया है और जिस तरह से वो शामिल हुए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन से कबल या फिर आने वाले वक्त में वो इसी मीडिया पे बैठकर अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए दिखाई दे कि हमने जल्दबाजी में फैसला लिया, या फिर हमें जो है वो पिक्चर गलत दिखाई गई, हम समझ नहीं पाए। बहरहाल, सियासत बंद दरवाज़ों को खोलने का नाम है, खुले दरवाज़ों का नाम है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान स्पेशली एंड इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान स्पेशली एज़ वेल। बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ जो है वो करवट ले सकता है। क्या समझते हैं आप, इस्टेब्लिशमेंट का रुख किस तरफ होगा अगर इलेक्शंस होते हैं? तो तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान में हमेशा से करती तो यही, माजी पाकिस्तान का यही है कि हमेशा डील करके कोई बाहर चला जाता है, डील करके किसी को पाकिस्तान वापस लेकर आया जा सकता है। क्या समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं और आके वो चौथी मरतबा जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं और इमरान खान को डील करके बाहर जा सकते हैं? ये डील्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें। डील देखें जी, डील तो पाकिस्तान में एक माजी है, बहुत बड़ा माजी है पाकिस्तान का, जिसमें डील और ढील दी जाती रही है। और इस ही डील और ढील की वजह से हमारे जो स्क्रू हैं मुल्क की इस्तेहकाम के, वो ढीले हो गए हैं। और इन ढीले स्क्रूज के साथ हमारा जो मैकेनिज्म है ना, वो खड़क गया है। तो अब हमें डील्स और डील की तरफ नहीं देखना है।
ہمیں مستقبل کے طرف دیکھنا ہے، اور مستقبل سے زیادہ اس وقت حاضر کو دیکھنا ہے. جو حالات اس وقت ہیں، ان حالات میں اگر ہم ابھی بھی ڈیلز اور ڈھیل کے ذریعے چلتے ہیں تو پاکستان کے مستقبل کو کمپرومائز کریں گے. جہاں تک آپ نے پچھلا سوال کیا تھا انفلیشن کے حوالے سے، غریب عوام کس کو سپورٹ کرے گی، آپ کے 2-3 سوال میں کوشش کروں گا جواب دے پاؤں. تو سب سے پہلے تو یہ جو انفلیشن ہے یہ انٹرنیشنل انفلیشن کا نتیجہ ہے، جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہیں، جو اس وقت گروپنگ ہو رہی ہے، جو اس وقت بلاکس بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو فلکچویشن ہے مارکیٹ میں، یہ تمام تر اسی کے شاخسانے ہیں. بلکہ ابھی تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب صاحب نے باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہمیں یہ پولیٹیکلی بلیک میل کرتا ہے آئی ایم ایف، اور چائنا اس بات کو سمجھ گیا ہے. تو ہم جس کے کھاتے ہیں ہم اس کا گن، جس کا کھاتے ہیں ہم اس کے گن گاتے ہیں. ہم بہت اچھے پاکستانی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں اس حوالے سے. لیکن ہم کب تک لوگوں سے لے کر اپنے معاملات کو چلاتے رہیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے. کیونکہ اسی ہی وجہ سے ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہمارے سیاسی فیصلے ہوں یا پھر وہ ہمارے معاشی فیصلے ہوں. تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، تو اسٹیبلشمنٹ جی ہمیشہ سے اس پارٹی کے ساتھ رہی ہے جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، اور یہ ایک وائز ڈیسیجن ہوتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں بائی دا پیپل ٹو دا پیپل فار دا پیپل. لیکن ازراہ مذاق میں ایک دن اپنے آفس میں، مطلب ٹیلی ویژن چینل پہ کسی پرائیویٹ ادارے میں یہ بات کر بیٹھا کہ پاکستان میں بائی دا پیپل فار دا پیپل ٹو دا پیپل تو بھول گئے ہیں لوگ، لیکن پیپل کا پیڑ جو ہے وہ بھی نہیں بچا کہ آدمی بیٹھ کر اس کی چھاؤں میں تھوڑا سا آرام لے سکے. کیونکہ پیپل کا پیڑ بھی ہمارا اب جھڑ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. تو اب وہ چھاؤں نہیں دے پاتا. تو جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک نہ تو ہماری غربت کا، ہماری انفلیشن کا، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا، ہمارے معاشی معاملات کا کوئی حل نکلے گا، نہ ہی ہمارے سیاسی معاملات کا کوئی حل نکلے گا. جہاں تک بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون یعنی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، تو جو لیول پلینگ فیلڈ مانگی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی باز گشت رہی. وہ لیول پلینگ فیلڈ تقریباً مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میاں صاحب کی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کر دی جائے، ان کو پاکستان بلا لیا جائے، الیکشن کروائے جائے، ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو بھی ان کے لیول پہ کر دیا جائے. میری بات آپ سمجھ رہی ہوں گی. لیکن ابھی وقت باقی ہے، اور تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. پاکستان کی پالیٹکس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر حالات کس وقت کس رخ میں بدل جاتے ہیں کوئی معلوم نہیں. دیکھیں، رشیا اور چائنا جو کرنسی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، یا پھر یوان میں جس طرح سے ہم نے بھی تیل لیا ہے، اور سعودی عرب بھی اسی طرح سے کر رہا ہے، تو یہ ڈالر کے خلاف ایک مہم ہے اس بلاک کی. اس بلاک میں شامل ہونے کا نقصان پاکستان کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے سے لے کر پاکستان کے معاشی حالات کو، جی ڈی پی 6 ہمارا چل رہا تھا، اور ہمارا گروتھ ریٹ ویسے بھی اوور آل بہت اچھا چل رہا تھا باوجود کورونا کے. تو ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑا، اور آگے دیکھیں ابھی ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ہمارے روح رواں لوگوں کے لیے، یا پھر ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں بات ہو رہے ہیں. شام آپ نے بات کی کہ انفلیشن، مہنگائی جو ہے عالمی سطح کے اوپر آئی، لیکن پاکستان میں تو صورتحال خاصی تبدیل تھی، کیونکہ یہاں پر تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اشیاء خورد و نوش بھی خرید نہیں پاتے. اس حد تک مہنگائی بڑھ جانا ایک غریب ملک میں جہاں پر روزگار ہی نہ ہو. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت نے جب 1 سال پہلے اقتدار میں آئے تو اس وقت معاشی طور پر پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے روزگار کے وسائل بڑھانے جو تھا وہ ترجیح ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ ان کی ترجیح نہیں بنا؟ دیکھیں، یہ بات تو میں نے آپ کو شروع میں واضح کر دی تھی کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم حکومت ہے، وہ ابھی تک جو نظر آتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، یعنی اپنے نیب کیسے سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور دیگر معاملات میں اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے اس گورنمنٹ میں آئے. کیونکہ اگر تو وہ پاکستان کی عوام کے لیے آئے ہوتے، پاکستان کے استحکام کے لیے آئے ہوتے،
پاکستان کے اداروں کے استحکام کے لیے آئے ہوتے. تو یہ جو حالات آج ہیں اس میچ پر نہ آنے دیتے, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ایک باپ کی ہوتی ہے, ایک سربراہ کی ہوتی ہے. تو جو پورے سال میں اس حکومت نے کیا ہے اس میں آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کو سیلاب کا سامنا رہا, اور سیلاب کے بعد جس طرح سے ہمیں امداد ملتی رہی, میرے پاس تو ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں ہے, سچ ہو سکتا ہے میری معلومات ناقص ہوں, لیکن جو امداد ابھی تک ہمیں موصول ہوئی ہے اس کا کوئی حساب کتاب کہیں کسی ویب سائٹ پر ہونا چاہیے, تاکہ وہ واضح طور پر عوام دیکھ سکیں کہ بھئی ہمیں کتنی سیلاب کی مد میں جو ہے وہ امداد ملی ہے, اور پھر اس میں سے کتنا اس پر خرچ ہوا ہے, یا پھر ہمیشہ کی طرح جس طرح ماضی میں غبن ہوتے رہے ہیں, جس طرح سے ماضی میں پاکستان میں ہوتا رہا وہ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے. تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے جو لگتا ہے, یہ میری پرسنل تھنکنگ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہوں میں, لیکن جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ معاملات میں سولوشن کی طرف نہیں آ پا رہے, تو اسی وجہ سے کچھ ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ اپنا گھر پہلے دیکھتے ہیں نا جی, اور اس کے بعد پھر آپ باقی معاملات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ اپنے ڈیوز کو کلیئر کر سکیں گے. تو ہم اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب نے سبسڈی دی اور اس پر آئی ایم ایف خاصا ناراض ہوا, بلکہ بہت زیادہ ناراض ہوا, اور اتنا ناراض ہوا کہ آخر کار ایٹ دی اینڈ خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے. لیکن جو بند انہوں نے کورونا کی آمد کے بعد, کورونا پہ الگ پروگرام ہو سکتا ہے ویسے, لیکن یہ کورونا سو کالڈ کورونا کی آمد کے بعد جو اکانومی کو ٹیکل کرنے کے لیے, دنیا کی اکانومی کو ٹیکل کرنے کے لیے شاید ایک پلان لانچ کیا گیا تھا, تو اس کے بعد خان صاحب نے جو بریک لگایا تھا, اس بریک کو, اس بلاک کو, اس بند کو ہٹایا گیا باقاعدہ, اور وہ سارا کا سارا زور آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر ڈالر اور باقی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں عوام کے کندھوں پر زیادہ گیا, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہی آئی ایم ایف کی خواہش بھی تھی, لیکن وہ اس سے زیادہ بھی خواہش کرتا ہے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے, ایک الگ میٹر ہے. پاکستان میں جو ٹیکسز کی صورتحال ہے اور جو ٹیکس چوری کی صورتحال ہے وہ دنیا بھر میں اس وقت واقع ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس حکومت نے عوام کو ریلیف کس حد تک دیا اور کیا وہ اس میں کامیاب ہوئی یا پھر انہیں کرنا چاہیے تھا, تو میرے حساب سے وہ بالکل ناکام ہوا. بہت شکریہ. ویورز, یہ تھے ہمارے سینئر اینالسٹ احتشام صاحب, جنہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی اور یہی بتایا کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. سیاست نام ہی ممکنات کا, اور پاکستان کی سیاسی صورتحال خاصی تبدیل بھی ہو رہی ہے, اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ بگڑ بھی رہی ہے. کس طرف جو ہے پاکستان میں کیا الیکشنز اپنے وقت کے اوپر ہوں گے یا الیکشنز ایک سال ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی احتشام نے کہا کہ دراصل الیکشنز کو ڈیلے کرنا موجودہ حکومت کو فیور کرتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہمیں الیکشنز کے اندر ووٹ نہیں پڑے گا, اور جو نئی سیاسی جماعت بنائے گی, ایک بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کے اس کے لوگوں کو دوسری جماعت میں لا کر لے کر آئے ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ الیکشن اسٹریٹجی کیا بنائی جائے, کیا الیکٹیبلز کو ہی صرف ٹکٹ دیے جائیں تاکہ کم از کم کچھ حد تک فیس سیونگ ہو سکے, کچھ حد تک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر ان کو سیٹیں مل سکیں. یہ تمام چیزیں ویورز دیکھنی ہے, لیکن ایک چیز کا خیال پاکستان کے ووٹر کو, پاکستان کی عوام کو ہونا چاہیے, وہ یہ کہ اسے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ ووٹ دینا ہے کہ وہ کس کو چاہتا ہے کہ وہ اقتدار میں, اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.